سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ نماز مغرب باجماعت ہم نے ادا کی ہے، اور آپ احباب کے سامنے آج کی اس مجلس کے اندر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ سارے ساتھی توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ بھائیو، رحمان نے یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر طرف اپنی قدرت کے مناظر رکھے ہیں، اور ان مناظر کو دیکھنے کے لیے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھ اور نظر جیسی دولت سے نوازا ہے۔ رحمان چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور الحمدللہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس دنیا کا حصول رب نے میری اور آپ کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے، کچھ مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں استحکام نہیں آ رہا، ہمارا معاشرہ مستحکم نہیں بن رہا۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ اور اہم بات یہ ہے کہ سارے انسان، ساری امت اس بات کے پیچھے ہے کہ پیسے کو کمایا جائے، دولت کو لیا جائے۔ اگر 1 ایکڑ زمین ہے تو دوسرے ایکڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر 1 لاکھ روپے ہے تو دوسرے لاکھ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، اپنوں سے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس دولت کے پیچھے، بیگانوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس دولت کے پیچھے، قطع تعلقیاں ہو رہی ہیں تو اس پیسے کے پیچھے، بھائی بھائی کا دشمن ہے تو اس پیسے کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے، جائیدادوں کی وجہ سے۔ بھائیو، نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر کے اپنی بلڈنگیں نہیں بنائی، عمارتیں نہیں کھڑی کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دنیا کی زندگی کے سامان کو مہیا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے امتی تو بنتے ہو، امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی 1-2 سال باہر لگا کے آ جائے نا، علاقے کے اندر سب سے اچھا مقام اس کا ہوتا ہے، کوٹھی اس کی ہوتی ہے، امیر ترین انسان ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو رب نے آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں سے آگے جا کر کے سدرۃ المنتہا سے ماوراء ہو کر کے رب کی عطاؤں کے، جزاؤں کے، سزاؤں کے، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھ کے آقا علیہ السلام واپس لوٹے ہیں۔ بھائیو، اگر اس دنیا کی کوئی قدر ہوتی، کوئی حصہ ہوتا ہے اس دنیا کا بھی آخرت کے اندر، نبی علیہ السلام جنت سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کے آتے اپنی دنیا کے لیے، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے پوری زندگی وہی 4 فٹ کی جگہ، ایک معتکف جتنی جگہ پہ چھوٹے سے حجرے کے اندر گزار کر کے دنیا کو یہ بتلایا ہے، یہ دنیا آخر فانی ہے۔ بھائیو، جب یہ دنیا فانی ہے تو ہم یہاں بلڈنگیں کیوں کھڑی کریں؟ جب یہ دنیا فانی ہے یہاں عمارتیں تعمیر کیوں کریں؟ جب یہ دنیا فانی ہے تو ہم اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی دولت کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑائی کیوں کریں؟ والدین کی نافرمانیاں کیوں کریں؟ عزیز و اقربا کے ساتھ جنگ کیوں کریں؟ پتہ ہے جب یہ دنیا فانی ہے، اس مال کے پیچھے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اس مال کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام کا معاشرہ، آقا علیہ السلام کی سوسائٹی، میرے پیغمبر کے اصحاب، آقا علیہ السلام نے تربیتیں کی اپنے یاروں کی۔ پیغمبر علیہ السلام کا ساتھی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ نبی علیہ السلام کے دین کے لیے پیغمبر کی دعوت کے پیچھے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئے، بیوی بھی پیچھے رہ گئی، بچہ بھی جو ہے وہ خاندان
والوں نے چھین لیا. اکیلے نبی علیہ السلام کے پیچھے پہنچے تھے اور آگے سے پھر آفریں بھی ہوئی تھی. کہنے والے نے کہا تھا اے عبد الرحمن بن عوف یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے ایک کو نظر ڈال, ان کے اوپر نظر ڈال, جو تمہیں اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں, اور میرے 2 باغ ہیں ان میں سے نظر ڈال, جو اچھا لگتا ہے میں تیرے نام کرتا ہوں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, پتا تھا اس دنیا کی دولت کی کوئی قدر نہیں ہے, اس مال کا کوئی آخرت کے اندر حصہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے یار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پیشکش کا خیال کیا, لیکن آگے سے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ دے دو فلاں دے دو, بلکہ کہا بھائی جزاک اللہ, اللہ تیرے مال میں برکتیں عطا کرے, مجھے مدینہ المنورہ کی منڈی کا رستہ دکھا دو. پتا تھا اس دنیا کے مال کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو ہمارا معاشرہ مستحکم بن سکتا ہے, لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر پیار بڑھ سکتا ہے, مودت اور محبت آ سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ ہم مال کے پیچھے نہ پڑیں, اپنے رشتوں کا خیال کریں, والدین کا حیا ہو, عزیز و اقارب کا خیال ہو, اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال ہو, تو پھر یہ معاشرہ مستحکم بن سکتا ہے. وگرنہ یہ معاشرہ دن بدن بگاڑ کا سبب بنتا چلا جائے گا, تباہی کا سبب بنتا چلا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ اگر اس معاشرے کو مستحکم بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے, معافی تلافی والا معاملہ کیجیے. کوئی آپ کے اوپر ظلم کر دے, زیادتی کر دے, آپ اس کو زیادتی کا جواب زیادتی میں مت دیجیے گا, گالی کا جواب گالی میں مت دیجیے گا, اس کے پتھر کا جواب پتھر میں مت دیجیے گا, بلکہ پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مودت کے ساتھ اس معاملات کو طے کر لیجیے گا. اگر آپ پہ زیادتی بھی ہوئی ہے آپ صبر کر لیں, معاف کر دیجیے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیے, آقا علیہ السلام پہ مکے والوں نے کون سی زیادتی نے کی, کون سا ظلم تھا جو نبی علیہ السلام پہ نہیں ہوا تھا. آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا گیا. نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کے نکلے, رات کے اندھیرے میں آنسوؤں کو بہاتے ہوئے, کعبہ کو کہتے ہوئے کعبہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو, لیکن تیرے رہنے والے ایسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چلے گئے, کعبہ اللہ سے نکل گئے اور مدینہ المنورہ میں جا کر کے اپنی ریاست کھڑی کی, لوگ کھڑے کیے, عوام کھڑی کی. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام کو رب نے جب عزتیں دی, آقا علیہ السلام کے اصحاب کی جماعت بنی, آپ کی فوج بنی, آقا علیہ السلام کو طاقت ملی, آپ کے دین کو قوت ملی. نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لے کے جب جو ہے مکہ المکرمہ پہ اللہ اکبر کبیرہ اپنے سپہ سالار کی حالت میں, امیر کی حالت میں جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے, مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, کافر کانپ رہے تھے, نبی علیہ السلام کے اصحاب خوش ہو رہے تھے اور زبان سے نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج ان کافروں کے ٹکڑے کریں گے, ان کے ٹوٹے کریں گے, انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا, یہاں سے جانے سے مجبور کیا, آج ہم ان سے گن گن کے بدلے لیں گے. لیکن میں قربان جاؤں, نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ ایسا مت کہو, ایسے جملے مت کہو. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کافر اکٹھے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, جرموں کا اعتراف بھی ہے, جرموں کو قبول بھی کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ, اے کافرو, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے, آج میں تم کو معاف کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کو ان کا دیا ہوا ایک دکھ یاد تھا, ایک درد یاد تھا. نبی علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں سجدے میں ہوتا, اوپر لا کر کے اوجریاں رکھ دیتے. نبی علیہ السلام کے یار بلال, ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا. نبی علیہ السلام کی صحابیہ حضرت سمیہ کے جسم کو 2 اونٹوں کے بعد ساتھ باندھ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر کے آنکھوں کی بینائی چھین لے گئی, لیکن نبی علیہ السلام کو سارے دکھ یاد ہونے کے باوجود, نبی علیہ السلام کو یاد, اپنے 70 گرہ بھی یاد, اپنے 70 شہداء اور کے بھی یاد, لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا معافی کا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے, میں محمد تمہیں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. معاشرہ مستحکم بن سکتا ہے, معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے بھائیوں, اگر ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کرے.
گھروں میں معاملات بن جاتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں معاملات بن جاتے ہیں، اللہ اکبر، بات بگڑ جاتی ہے، معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جناب جو ہے بڑے بڑے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، ہر معاملے کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ معافی تلافی والا معاملہ کریں، جھک جائیں، اللہ اکبر، آپ جھکیں گے رب تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بلند کر دیں گے، آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اور اگلی چیز اس معاشرے کے مستحکم ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو دیکھنے والے بنیں، اپنے جرموں کو قبول کریں۔ آپ کے اندر جو جرم ہیں، جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کا اعتراف کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور آپ سے اگر غلطی ہو جائے جس کا آپ نے حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ جب یہ کام معاشرے میں شروع ہو جائے گا تو ہمارا معاشرہ مستحکم بن جائے گا۔ لیکن بھائیوں، بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑائیاں کیوں ہیں، جھگڑے کیوں ہیں، فساد کیوں ہیں، ایک دوسرے کا حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، میرے اندر کتنی نافرمانیاں ہیں، میں کیسا ہوں۔ ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں، اس طرح معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی غلطیوں کو نہ دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اچھے معاشرے کی، اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور قرآن نے اعلان کیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر والوں کو ڈرائیے، گھر والوں سے آغاز کیجیے، اپنے آپ سے آغاز کیجیے، اپنی خطائیوں، اپنی کمیوں کو دیکھ کر کے ان کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے اندر دیکھیے جو کمیاں ہیں ان کی اصلاح کریں، پھر اپنے محلے میں نکلیں، جو ان کے اندر کمیاں ہیں ان کی اصلاح کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے بچے بگڑے ہوئے ہیں، والدین اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، بچے اپنے والدین پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتراض، محلے والے اسکول والوں پہ اعتراض، اور اسکول والے کہتے ہیں کہ محلہ کرتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں کہ استاد کرتے ہیں، استاد کہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم اچھے نہیں ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا لیس الذئب یاکل لحم ذئب ویاکل بعضنا بعضا عیانا۔ ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھا ہے، اور معاشرہ اس طرح مستحکم نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر انقلاب ایسے نہیں آتا۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر انقلاب آئے، معاشرہ اچھا ہو، معاشرہ مستحکم ہو، لوگوں میں پیار ہو، لوگوں میں محبت ہو، لوگوں میں مودت ہو، تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر کے ان کا اعتراف کریں، اپنے جرموں کا اقرار کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، جن پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی کی ہے، ان سے بھی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ معاشرہ مثالی بن جائے گا، اللہ رب العزت عزتیں بھی دے گا، اکرام بھی دے گا۔ اور آئیے آخری بات کہ اپنی سوچ کو اچھا کریں، اپنی فکر کو اچھا کریں۔ جب تک ہماری فکر اچھی نہیں ہوگی، سوچ اچھی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ معاشرہ مستحکم نہیں بن سکتا۔ اس دنیا کے اندر 7 بر اعظموں میں 249 ممالک کے اندر 359 بولیاں بولنے والے انسان، ان میں سے ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی ہے تو الحمدللہ، اگر بری ہے تو اس کو درست کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے، کیونکہ 7 ارب کو تو ہم بدل نہیں نہ سکتے، اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی غلطیوں کا اعتراف تو کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو تو بدل سکتے ہیں، اپنے نظریے کو تو بدل سکتے ہیں۔ اپنے نظریے کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اچھا کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کا حیا کیجیے، ان کے احکامات پہ چلیے، اپنی زندگی کو سنواریے، انشاءاللہ یہ معاشرہ مثالی بن جائے گا۔ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رائج کیجیے، آپ کے گھر مثالی بن جائیں گے، محلوں میں رائج کیجیے، محلے میں مثالی بن جائیں گے، اپنے چک کے اندر ان چیزوں کو رائج کیجیے، قصبے اور گاؤں کے اندر ان چیزوں کو لے کر کے آئیے، انشاءاللہ معاشرہ مثالی بن جائے گا، گاؤں آپ کا مثالی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا اور سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔